اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جن لوگوں کو جنت عدن عطا کی جائے گی، دائمی جنتوں کا وارث بنایا جائے گا، اللہ رب العزت نے سورہ رعد ورس 20 سے 23 تک ان لوگوں کی صفات کو بیان کیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اندر یہ صفات ہوں گی اور وہ ان پہ پورا اترتے ہوں گے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی انہیں جنت عدن عطا فرمائے گا، دائمی جنتوں کی نعمت کے وارث ہوں گے وہ۔ تو جن لوگوں کو جنت عدن کا وارث بنایا جائے گا، ان کی پہلی صفت یہ ہوگی کہ جو اللہ تبارک و تعالی سے عہد کیے ہوئے ہیں وہ اس عہد کو پورا کرتے ہیں اور اس عہد کو توڑتے نہیں ہیں۔ تو اس کا اللہ تبارک و تعالی سے یہ عہد ہے کہ وہ تمام فرائض پہ عمل کرے گا جو اللہ تبارک و تعالی نے اس پہ لازمی قرار دی ہیں۔ فرائض جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے اور دیگر فرائض، اور جن کاموں سے اللہ تبارک و تعالی نے منع کیا ہے وہ ان سے رک جاتا ہے، یہ بھی عہد میں آتا ہے۔ اور جب بندہ مومن رسالت محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اقرار کر لیتا ہے اور حضور علیہ السلام کو خاتم النبیین مان لیتا ہے، تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عہد میں سے ہے، اس کی ساری زندگی اطاعت رسول میں، اتباع رسول میں گزرے گی۔ دوسری صفت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ رعد میں بیان کی وہ یہ ہے کہ جو رشتوں کو جوڑے رکھتے ہیں، یعنی رشتہ داری کو توڑتے نہیں۔ اچھا، اس کا معنی بھی آپ سمجھ لیں کہ رشتہ داری جوڑنا کیا ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں جو ہے کنسپٹ وہ یہی ہے کہ جو جتنا تعلق رکھے ہم اس کے ساتھ اتنا ہی تعلق رکھیں گے، وہ ہمارے ساتھ نیکی کرے تو ہم بھی نیکی کریں گے، وہ ہمارے ساتھ جتنا چلے گا ہم بھی اس کے ساتھ اتنا ہی چلیں گے، اگر وہ نہیں چلتا تو ہم بھی تعلق جو ہے وہ توڑ دیں گے، اگر وہ تعلق توڑتا ہے تو ہم بھی تعلق توڑ دیں گے۔ یہ رشتہ داری جوڑنے میں نہیں آتا۔ ڈیفینیشن میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اور یہ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ جو شخص نیکی کے بدلے نیکی کرے وہ رشتہ داری کو جوڑنے والا نہیں ہے، یعنی عدلے کا بدلہ نہیں ہے کہ فلاں نیکی کرے تو ہم بھی نیکی کریں گے، فلاں تعلق رکھے تو ہم بھی تعلق رکھیں گے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں بلکہ رشتہ جوڑنے والا وہ ہے جب اس سے رشتہ توڑا جائے تو وہ جوڑ کے رکھے۔ تو جن نفوس قدسیہ کو جنت عدن عطا کی جائے گی، تیسری صفت اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں جو بیان کی ہے جن کو جنت عدن عطا کی جائے گی کہ وہ اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنے والے ہیں اور ہر وقت اس سے ڈرتے رہتے ہیں، یعنی خوف الہی ان کے دل سے کبھی بھی نہیں نکلتا۔ وہ زندگی گزارتے ہوئے ہر معاملے میں اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتے ہیں۔ کیوں ڈرتے ہیں؟ یہ اللہ تبارک و تعالی نے جو چوتھی صفت بیان کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ سخت حساب سے وہ ڈرتے ہیں۔ انہیں پتہ ہے کہ جو دنیا میں ہم کریں گے، جو آج بیج بوئیں گے کل کاٹ لیں گے، کل ہمیں اس کا جواب دینا ہوگا۔ تو جن نفوس قدسیہ کو جنت کی دائمی نعمتیں ملیں گی، ہمیشہ رہنے والی جنت کی نعمتوں سے جن کو نوازا جائے گا، جو جنت عدن کے وارث ہوں گے، ان کی چوتھی صفت کیا ہے کہ وہ سخت حساب سے جو ہے وہ ڈرتے ہیں۔ پانچویں صفت اللہ تبارک و تعالی نے سورہ رعد میں بیان کی کہ وہ اپنے رب کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے صبر کرتے ہیں۔ اور چھٹی صفت جنہیں جنت عدن عطا کی جائے گی کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ ساتویں صفت ان کی یہ ہوگی کہ وہ ظاہر اور پوشیدہ اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اور آٹھویں صفت جو اللہ تبارک و تعالی نے سورہ رعد میں جن نفوس قدسیہ کو جنت عدن عطا کی جائے گی وہ یہ بیان کی ہے کہ وہ برائی کو اچھائی سے دور کرتے ہیں، کوئی برا کرتا ہے تو وہ اچھا کرتے ہیں۔ یہ 8 صفات اللہ تبارک و تعالی نے سورہ رعد ورس 20 سے 23 تک جو ہے وہ بیان کی ہیں۔ یہ بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی پھر ان نفوس قدسیہ سے وعدہ فرماتا ہے کہ تمہیں جنت عدن عطا کیا جائے گا، ہمیشہ جنت کی دائمی نعمتوں کے تم وارث بنائے جاؤ گے، تمہیں عطا کی جائیں گی۔ آج ہم دیکھیں
تو یہ جو 8 صفات میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، یہ کتنی صفات جو ہے وہ ہم اپنے اندر رکھتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں جو کنسپٹ جنت کو تو بہت ایزی بنا لیا گیا، بس نماز پڑھ لی گئی، یہ ایک صفت ہے۔ یہ 8 صفات جو میں نے ابھی آغاز خطاب سے میں نے جن کو شروع کیا، ایک صفت ہے نماز پڑھنا، اسی پہ ہم مطمئن ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد جتنی صفات ہیں کیا وہ ہمارے اندر موجود ہیں؟ اور پھر اگر ہم کہیں کہ جی جنت ہمارے لیے ہے تو پھر ہم دھوکے میں نہیں ہیں۔ قرآن تو واضح کرتا ہے کہ جنت عدن کن کو ملے گی، جنت کی نعمتوں کے وارث جو ہے وہ کون بنائے جائیں گے، وہ صفات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کی ہیں۔ جب تم ان صفات کے حامل ہوگے، وہ صفات تمہارے اندر موجود ہوں گی، تو پھر تمہیں جو ہے وہ جنت عدن کا وارث بنایا جائے گا۔